کیا یہ جو آج کل آ رہی ہیں ویڈیو کلپس ہمارے یہاں، آڈیو بھی میں نے ایک دیکھی، بہت مشہور ہوئی بھی ہے، کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ جو ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں یہ تمام سال کی راتوں اور تمام سال کے دنوں سے زیادہ قدر و قیمت کی ہیں. اس میں عبادت کرنا، روزہ رکھنا گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس طرح کی فضیلت بیان ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ تو 9 اور 10 ذوالحج ہیں، اور اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے رمضان مبارک کی اور لیلۃ القدر کی گئی ہے. اسی طرح سے ایک دو اور اسی طرح کے ایام ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے. یہ ہمارے ہاں کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ فجری ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو اس میں جو 10 راتیں ہیں یہ در حقیقت ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. اس رائے کو تک پہنچنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں بہت سے مفسرین نے یہ اصول مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چیزیں کو غیر معمولی چیزیں ہی ہو سکتی ہیں. والتین والزیتون وطور سنین، تو اب تین اور زیتون یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں، ان کو کھانا، اس کو ملنا، اس سے صحت بہتر ہوتی ہے، بندہ کیا بات ہے اس کی. اسی طرح سے والعادیات ضبحا، گھوڑے، وہ گھوڑے کیا شان ہے ان گھوڑوں کی، اینڈ سو آن. والعصر، بہت زبردست زمانہ جو ہے، بڑی شاندار چیز ہے. تو یہ اوپینین ہے. میں شاید بیان میں تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک اوپینین فارم کر لیتے ہیں ایکڈیمک، تو اس کے بعد پھر ایوری تھنگ فالوز، اس کے نتیجے آپ نکلتے ہیں. میں اس کے برعکس ان مفسرین کی رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، مدلل سمجھتا ہوں، کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا مقصد آگے کے دعوے کی دلیل ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں گزرا ہوا زمانہ، خاص طور پر رسولوں کے زمانے، اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ انسان جو انکار کر رہے ہیں یہ بھی نقصان سے دوچار ہوں گے، یہ بھی نہیں بچیں گے. پچھلے رسولوں کو اللہ تعالیٰ، پچھلے رسولوں کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے انکار پر نہیں چھوڑا، ان کو کیسے چھوڑیں گے سوائے اس کے کہ یہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. اس کا کوئی تعلق کسی اور زمانے سے نہیں ہے. لائک وائز یہ آپ دیکھیں سورہ فجر میں کیا بیان ہوا ہے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں، اے کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ایبلٹی دے. میں نے بات بھی کرا تھا کہ میں ان صورتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، ارادہ تو یہی ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے نظام پر غور کرتا ہے، اور آگے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس میں اہل عقل کے لیے بڑی قسمیں نہیں ہیں. وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا، اس کا کنٹرول بے مثال ہے، بے انتہا ہے. اگر تمہیں کبھی اس پر غور کرنا ہو تو تم دیکھو کہ فجر کا وقت کیسے نکلتا ہے. رات کے اندھیرے کے بعد وہ مالک طے کرتا ہے کہ صبح کی روشنی آنی ہے، فجر آ جاتی ہے. اسی طرح سے وہ یہ طے کرتا ہے کہ چاند کو بھی گھٹنا ہے، بڑھنا ہے، بڑھ کے پورا 14ویں کا ہونا ہے اور پھر کم ہونا ہے. اس کا اگر تم نے مشاہدہ کرنا ہے تو 10 راتوں کو دیکھو. پہلی 10 راتوں میں وہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. اگلی 10 راتوں میں وہ عروج کو پہنچ کر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور اگلی 10 راتوں میں وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں لیال عشر وہ ہے. والشفع والوتر سنے کہ اصل میں جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں نا ایسے کہ سب کوہیرنٹ ہے تو بات سمجھ میں آ جائے. وہی والی بات کہ خواب کیسے سمجھ میں آیا، آپ میری بات کیوں مانیں. اب سنیے، والشفع والوتر کا مطلب ہے آڈ، ایون اینڈ آڈ. یہ ایون اینڈ آڈ کیا ہے؟ یعنی اللہ میاں کوئی میتھمیٹکس بتا رہے ہیں ہمیں؟ نہیں. غور کیا تم نے کبھی؟ یہ مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں آڈ، کبھی 30 کے ہوتے ہیں ایون. یہ بھی خدا کی شان ہے، یہ بھی اس کا نظام ہے. ان سب باتوں پر جب اہل عقل غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کا رب، ان ربک لبالمرصاد، وہ تو پورے کنٹرول میں ہے
اور وہ گھات میں ہے ان لوگوں کے بھی کہ جو اس کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں. تو یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر مہینے کی 10 راتیں ہیں کہ جن میں چاند کے عروج اور زوال بالکل کلیئرلی نظر آتے ہیں. دیکھیے یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، میں جواب دے دوں اس کا. آپ دیکھیں کئی چیزوں کے جواب دینے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس سے تو پھر بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. ہم اسی لیے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں نا دین میں، ان اختلافات کو سن کر بدکنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی آپ کے سامنے میری طرح کا نالائق آدمی آ کے کوئی نئی بات کرے تو اس کو محض اس لیے نہیں ریجیکٹ کرنا چاہیے ایک نئی بات کر رہے ہیں، آپ تو ایک نئی بات کری شروع کر دی، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی. ارے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دین کو سمجھنا ہے، زیادہ سے زیادہ سمجھنا ہے، بہتر سے بہتر سمجھنا ہے. نئی بات آپ کے لیے ہوگی، اصل کسوٹی قرآن ہے. قرآن مجید میں آپ نے ایک ایسی بات ٹھونس دی جس کو قرآن قبول ہی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں آپ جذباتی ہو گئے، لوگوں کو آپ نے خبریں پھیلا دیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم. اگر کوئی شخص اس طرح کی کلپس پھیلاتا ہے اینڈ ہی اور شی از کنونسڈ کہ یہ بات ایسے ہی ہے تو پھیلائے. صرف میں ایک گزارش اور تقاضا کرتا ہوں کہ جب ایسے شخص کے سامنے ایک دوسری بات آ جائے کہ بھائی یہ آیت یہ کہہ ہی نہیں رہے، تو کہے اچھا مجھے سمجھا دو. یہ جو اس کو کہتے ہیں نا اوپن مائنڈڈ ایکڈیمک ایک رویہ، ایک ایٹیچیوڈ، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ذہنی عیاشی ہے. یہ انتہائی اشد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ دین کو نہ صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر کنونس ہو سکتے ہیں، نہ آپ اس کی جانب صحیح رویے کے ساتھ مائل ہو سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجئے، یہ ہماری ایکسٹریمزم، یہ جو ہمارے ہاں لوگ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ دین کا غلط تصور ہے کہ جو انہوں نے انٹرنلائز کر لیا ہے. اس کے بارے میں وہ جذباتی ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی دوسری اوپینین سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک آخری بات کہنے کی اجازت دے کہ یہ جو آدمی جذباتی ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر سوال کرے میں مروں گا اس کو. اس لیے اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو واٹ از دا پرابلم؟ آپ کہیں گے یار میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اور آپ کا جب یہ ایٹیچیوڈ ہوگا نا تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اینڈ آپ آنیسٹ ہوں گے تو آپ کہیں گے یار یہ سوال کر رہے ہیں، سوال ٹھیک کر رہا ہے یار، میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی یار ویری گڈ کوشچن یار، آنیسٹلی میں بھی غور کر رہا ہوں، تم بھی غور کرو. تو جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو سارا فساد ہے ہمارے ہاں، آپ یقین جانیے کہ یہ نتیجہ ہے اس ایٹیچیوڈ کا کہ ہم نے دین کے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا بس ہم نے وہی کرنا ہے، تمہاری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات ہی غلط ہے.